السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے عربک اسپوکن کورس۔ آج ہمیں اس سبق میں عربی بات چیت کرنا سیکھنی ہے۔ عربی میں ہم کیسے ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، آج ہم وہی سیکھیں گے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم انگلش میں بھی ایک دوسرے سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، اردو میں بھی اچھی طرح بات کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں سے ہر ایک کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم عربی میں ایک دوسرے سے بات کریں۔ اسی لیے میں نے آپ کے لیے یہ کورس لایا ہے تاکہ اس میں ہم سیکھیں کہ عربی میں ایک دوسرے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے خیر کی دعا دینا۔ جس طرح اگر ہم کسی سے ملے، دن میں کسی بھی وقت کسی سے ملے، تو انگلش میں ہم الگ الگ وقتوں کے لیے الگ الگ جملے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم صبح کو ملے تو ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ، اگر ہم دوپہر کو ملے تو ہم کہتے ہیں گڈ آفٹرنون، اگر ہم شام کو ملے تو ہم کہتے ہیں گڈ ایوننگ۔ اسی طرح ہم عربک میں بھی الگ الگ وقتوں کے لیے الگ الگ جملے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو عربک میں بھی اسی طرح صبح کے وقت الگ جملے استعمال کیے جاتے ہیں اور شام کو الگ اور رات کو الگ۔ سب سے پہلے صبح کے وقت ملاقات اگر ہم کسی سے کریں تو ہم کہیں گے صباح الخیر۔ کیا کہیں گے؟ صباح الخیر۔ صباح الخیر بھی پڑھ سکتے ہیں، صباح الخیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبح اچھی ہو، آپ کی صبح اچھی ہو، آپ کی صبح بخیر ہو، جس کو ہم انگلش میں گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم دوپہر کو کسی سے ملاقات کریں، دوپہر کے وقت کسی سے ملے تو ہم کہیں گے، ہم دوپہر میں انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گڈ آفٹرنون۔ اور عربک میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عربک میں ہم ان جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں طاب بعد الظہر۔ طاب بعد الظہر، طاب مینز اچھی، بعد الظہر دوپہر اچھی ہو، دوپہر اچھی ہو، آپ کی دوپہر اچھی ہو۔ یا یہ بھی جملہ استعمال کر سکتے ہیں طاب مسائک۔ طاب مسائک بھی پڑھ سکتے ہیں، طاب مسائک بھی پڑھ سکتے ہیں، دوپہر اچھی ہو۔ اب ہم دیکھیں گے شام کے وقت اگر ہم کسی سے ملاقات کریں تو ہم کن جملوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم شام کو ملے تو ہم کہہ سکتے ہیں مساء الخیر۔ مساء الخیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مساء الخیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مساء الخیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہتر ہے کہ مساء الخیر، اس کی میننگ کیا ہے؟ شام اچھی ہو، آپ کی شام بخیر ہو، شام اچھی ہو۔ مساء مانے شام، الخیر مانے اچھی، آپ کی شام اچھی ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم رات کو کسی سے ملے، رات کو کسی سے ملاقات کریں تو ہم کون سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں گڈ نائٹ تو ہم کہہ سکتے ہیں تصبح علی الخیر۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تصبح علی الخیر۔ تصبح مانے رات، علی الخیر مانے اچھی۔ تصبح علی الخیر، رات بخیر ہو، رات اچھی ہو۔ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں طابت لیلتکم، رات بخیر ہو، رات اچھی ہو، آپ کی رات اچھی ہو۔ طابت، یہاں سب سے پہلے سب سے زیادہ دھیان ہمیں پروننسیشن کی طرف دینا ہے، کیونکہ اگر ہم پروننسیشن اچھی طرح نہیں کریں گے تو ترجمہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے دن کے ان جملوں کو جو ہم دن کے کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں دن کے کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے صبح یا شام یا رات نہیں دیکھنی ہے، کسی بھی وقت ہم صبح سے شام تک کسی بھی وقت ان سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو سلام کرنا چاہیے، اگر ہم کسی کو ویلکم کرنا چاہے، کسی کا سواگت کرنا چاہے تو ان جملوں سے ہم کسی بھی وقت کسی کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ یعنی ہم انگلش میں ویلکم کرتے ہیں تو عربک میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اہلا و سہلا مرحبا۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں طاب یومکم، طاب یومکم، آپ کا دن بخیر ہو، آپ کا دن اچھا ہو، آپ کا دن بہتر ہو۔
اب سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جملے جو ہم ایک دوسرے سے ملتے وقت زیادہ جملے استعمال کرتے ہیں وہ جملے کون سے ہیں. اب ہم وہی جملے دیکھیں گے کون سے جملے ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے کیف حالک. کیف حالک آپ کیسے ہیں. اس کے جواب میں آئے گا انا بخیر میں اچھا ہوں. انا بخیر میں ٹھیک ہوں میں اچھا ہوں. انا مینس میں, بخیر اچھا میں اچھا ہوں. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیف صحتک. کیف صحتک. کیف مینس کیسے, کیسا, صحت صحت یا طبیعت کا آپ یا تم. آپ کی طبیعت یا آپ کیسے ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کا صحت کیسا ہے, سب کہہ سکتے ہیں. کیف صحتک. ہم نے اوپر بھی پڑھا کیف حالک, اس کے بدلے ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیف صحتک. آپ کی صحت یا آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے. یا اس کے جواب میں آئے گا صحتی جیدتن. صحتی جیدتن میری صحت یا میری طبیعت اچھی ہے. صحتی معنی صحت یا طبیعت, یا یہ ضمیر ہے یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے. جیدتن اچھی, میری صحت اچھی ہے. یہاں جو یہ ضمیر لائی گئی ہے یہ آپ گرامر پورشن میں سیکھیں گے کہ متکلم کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے, حاضر کے لیے کون سی, غائب کے لیے کون سی. انشاءاللہ ہم گرامر پورشن میں پڑھیں گے کہ کون سی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب آگے انی سعید جدا بلقائک. انی بے شک, یا یہ ضمیر ہے, سعید خوش, جدا بہت, بلقائک میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں. اس کے جواب میں آئے گا انا ایضا سعید جدا برؤیتک. میں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں. میں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں. انا مینس میں, ایضا مانی بھی, سعید خوش, جدا بہت, برؤیتک آپ سے مل کر. میں بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں. یہ میں نے الگ الگ الفاظ کے, ان جملوں میں الگ الگ الفاظ کے ترجمے آپ کو بتائے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. الی اللقاء پھر ملیں گے. الی اللقاء, الی اللقاء معنی پھر ملیں گے. امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا. خدا حافظ.